و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. قدرے سے بولو، کھینچ کے بولو، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت. جو وجود حقیقی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، اور جو صرف بنائے وہ محمد کی ذات ہے، تیسرا کوئی بھی نہیں. اس بات کرتے تیسرا کوئی بھی. تو آدم کہاں سے آئے، حوا کہاں سے آئے، نبی کہاں سے آئے، مرسل کہاں سے آئے، فرشتے کہاں سے آئے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ نے صرف محمد بنایا ہے. بس سونا تو میرا پیار کیا، انت عشقی انا عشق، تو میرا پیار میں تیرا پیار. صرف ایک محمد بنایا ہے اور جس کو فخر جتلایا ہے کہ اے محبوب میرا شاہکار تو ہے، میری پہچان تو ہے، میرا عرفان تو ہے، میرا علم تو ہے. جو تجھے مانی وہی مجھے مانی، جو تجھے جانے وہی مجھے جانے، جو تجھے نہیں مانتا وہ مجھے نہیں مانتا، جو تجھے نہیں جانتا وہ مجھے نہیں جانتا. حضرت جی پھر کیا ہوا؟ فرمایا اللہ نے صرف محمد بنایا ہے، باقی جتنے بنے محمد کا صدقہ بنے. اصل حضور ہے آدم طفیلی، اصل حضور ہے نوح طفیلی، اصل حضور ہے انبیاء طفیلی، اصل حضور ہے ابراہیم طفیلی. حالانکہ حدیثوں میں ابراہیم علیہ مصطفیٰ کا باپ ہے، عجیب قدرت کا نور ہے، اور باپ بھی کہلاتا ہے، محمد کا طفیلی بھی کہلاتا ہے، انبیاء حضور کے طفیلی. فرمایا ایک خدا ہے اور دوسرا مصطفیٰ. جس نے مصطفیٰ کو جانا اب اس کا وجود پہچانا ہے. جو حضور کو نہیں جانتا وہ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی نہیں. اب اللہ پاک نے حضور کو بنا لیا، اس شان والے نبی کو یہ مقام بخشا. اے محبوب تو میرا محبوب ہے، بات یہ ہے جو تیری بات ہے وہ میری بات ہے. اور آج کی رات میں سب جاننا چاہتا ہوں وہ خدا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ خدا سانسیں جس کے صدقے سے چلتی ہے، وہ خدا جس نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، وہ خدا جس نے زبان دی ہے. ایمان سے بتاؤ اگر کتا بنا دیتا تو کیا کرے؟ جی اللہ کتا بنا دیتا ہم کچھ کر سکتے ہیں؟ ہمیں بندر بنا دیتا، ہمیں خنزیر بنا دیتا، ہمیں جانور بنا دیتا، کوا بنا دیتا، چوہا بنا دیتا، ہاتھی بنا دیتا، لومڑ بنا دیتا، کیڑا بنا دیتا، مکوڑا بنا دیتا، کچھ بنا دیتا. قادر مطلق تھا، بنا سکتا تھا، نہیں بنایا. بنایا تو محمد کا غلام بنایا جس کے صدقے جی رہے ہیں. اب اس کے سامنے گناہ کرتے حیا نہیں آتی، اس کے سامنے شراب پیتے حیا نہیں آتی، جبکہ وہ کہتا ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں محمد بھی دیکھ رہا ہے. ہمارا تو ایمان ہے خدا کی قسم بولتے نا ایک صفت اب ہم یہ دیکھ یہ بھی حرکت ہے ہمارا ایمان ہے. یہ دل ہے نا دل، اس میں دل دھک کرتا ہے. اس دھڑکن کو بھی حضور جانتے ہیں، اس دھڑکن کو بھی حضور جانتے ہیں. حضور کا ایک ساتھی ابن جمعہ ہے، ان کا ایک اونٹ بڑھ بڑا آپ نے دیکھا اونٹ مستی کرتا عجیب سا لگتا ہے. اب جب وہ آتا صحابہ کے بات کرتے ابن جمعہ تیرا اونٹ مستیاں کیسے کرتا ہے؟ آپ بتا کے تھک جاتے. کبھی وہ دور بھی پوچھ رہے تھے تو سونے تم پوچھتا ہے میں بتاتا رہا. ایک ابن جمعہ کہتے ہیں میں نے نیت کی آج مغرب کی نماز کچھ تاخیر سے پڑھوں گا. حضور کی عادت تھی فجر
فرض پڑھا کر مغرب کے حجرے میں چلے جاتے تھے. آپ حجرے میں نفل پڑھتے تھے, صحابہ گھروں میں پڑھتے تھے, مسجد نبوی خالی ہو جاتی ہے. ابن جبیر کہتے ہیں جب مسجد نبوی خالی ہوئی, میں مسجد نبوی میں آیا, میں نے نفل نیت کی فرضوں کی فرض پڑھ لی, سنت پڑھ لی, پڑھنے لگا نفل. ادھر میں نفل نیت کی حضور سے باہر کسی ساتھی نے دیکھ لیا, اس نے دلیل اعلان کر دیا, صحابیوں آپ گھروں میں نمازیں پڑھتی ہو, آقا مسجد میں پھر سے آ گئے ہیں. بہت بڑی کشاکش مسجد بنائے. اب انہوں نے سوچ لیا کہ اب رش پڑ گیا ہے. دل میں نیت کرنے والے تھے کہ نفل کی 100 رکعت نیت, یہ مسئلہ شریعت کا. نفل پڑھ رہے تھے اور 2 پڑھ رہا تھا, نیت بنی, آگے پڑھ لو, نیت پڑھاتے جاؤ, اللہ یاد پڑھتے جاؤ, اٹھتے جاؤ, یہ نفل شمار ہوتے جائیں گے. 100 پڑھنے والے سلام پر ہو جائیں گے. نیت کرنے والے تھے. اب دل میں سوچا ہی تھا, حضور نے سر ابن جبیر تو ساری رات نفل پڑھنے, تیرا نبی جائے گا نہیں. تو یہ جو سوچ رہا ہے نفل کو پڑھا لوں, محمد اس کو بھی دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اور میں جو سوچتے ہیں اللہ بھی دیکھتا ہے, محمد بھی دیکھتے ہیں. میں کہتا ہوں جناب ایسی بات کیوں ہو گئی کہ اگر کسی کا ایمان بھی ہو اللہ دیکھتا ہے, حضور بھی دیکھے, تب وہ تاشنے میں بیٹھا ہے. مٹی میں کرنا گیا جس کو یہ بھی ایمان ہو اللہ دیکھتا ہے, محمد عربی جانتے ہیں. اللہ کی قسم جس مسلمان کا یہ خیال پکا ہو جائے اس کو دیواروں سے اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, محمد عربی بھی دیکھ رہے ہیں. اللہ کی قسم جس دن یہ خیال پختہ ہو گئے کائنات کو کہیں گے اے لوگوں کل تک میرا خیال تھا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, محمد عربی دیکھ رہے ہیں. آج میں کربلا کہتا ہوں, آج میں بھی محمد عربی کو دیکھ رہا ہوں. کیا دیکھیں گے نور کو, آنکھوں کی پیالیاں کو صاف کرنے جی, کیا نظر آئیں گے ہم نور کو. کبھی گھر میں جھاڑو بھی کی ہے, تناظر کو گھر سے پاک بھی کیا ہے. اس ایمان کے گرام سہن کو کبھی تو پاکیزہ کر کے دل کو رب کے حبیب کے جلوے عام ہو جائیں گے. بات کیا ہے, ہمارے خیالات اور تصور گندے ہو گئے ہیں. خیالات کی بات نہیں ہے کہ مجھے اللہ میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک بندے نے شراب اٹھائی, ایمان سے بتاؤ شراب اٹھا کر پینے لگے ہوئے اور اس کا باپ آ جائے, وہ کیا کریں گے؟ چھپائے گا شراب کو, گھمائے گا شراب کو. یا باپ سے حیا کرتا ہے, خدا سے حیا نہیں آتی. باپ سے تو گھبراتا ہے تو یہ رسول اللہ سے حیا نہیں آتی. تو پتہ یہ چلا جو بندہ اللہ کے تصور سے خیال سے آزاد ہو گیا ہے, حضور کی محبت سے آزاد ہو گیا, وہ بندہ گناہ کرتا ہے. ورنہ دنیا کا خیال بندہ تو کبھی کوئی خرابی کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ اللہ نے محبوب کو بنایا ہی لازواب. اور ہمارا رسول, ہمارا خیر خواہ حضور, ہمارے خیر خواہ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے 12 رسول 12 نبی دعائیں کیا کرتے تھے, اے اللہ ہمیں نبی نہ بناتا, اگر بنا بھی دیا ہے محمد کا غلام بنا دیتا. نبیوں کی تمنا محمدی ہو جاؤ, رسولوں کی تمنا محمدی ہو جاؤ. حضرت موسیٰ تمنا کرتے تھے اللہ محمدی بنا دیتا, حضرت الیاس تمنا کرتے تھے اللہ محمدی بنا دیتا, خضر علیہ السلام تمنا کرتے تھے اللہ محمدی بنا دیتا, الیاس علیہ السلام تمنا کرتے تھے اللہ محمدی بنا دیتا. اللہ کے 12 نبی دعائیں مانگتے تھے, اے اللہ ہمیں تو نے نبی بنایا تیرا کرم ہے, ہمیں رسول بنایا تیرا کرم ہے, اور کرم کر دیتا جب رسول بنایا تھا محمدی بھی بنا دیتا. ایمان سے بتا,
رسول امت کی سے افضل ہے نا جی جی رسول امتیوں سے افضل ہے تبھی تو رسول ہے. ایک ایسا رفتہ بندہ اس کے پاس اتنا اونچا مقام ہے وہ کہتا ہے مجھے تو غلام بنا دے رسول بنایا امتی بنا دے ہے نا سمجھ میں نہ آنے والی بات. مرتبہ رسالت ہے مرتبہ نبوت. جس شخصیت کے پاس وہ یہ کہتا ہے اے اللہ تو نے رسول بنایا تیرا کرم تو نے نبی بنایا تیرا کرم جب یہ کرم کیا تھا تو محمد کا غلام بھی بنا لیتا. اللہ اللہ بات کچھ دیر سے سمجھ میں آئی. نبی بڑا مرتبہ ہے رسول بڑا مرتبہ ہے ان کے نزدیک رسالت تو اعلیٰ ہے. محمدی ہونا کوئی کمزوری بات ہے محمدی ہونا بھی بڑی بات ہے. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا وفا کر گئے ہمارے ساتھ حضور ساری زندگی ہمارے لیے روتے رہے. سنو دل والوں دل کی باتیں ہیں. آج کی رات میرے گلدستہ تیار ہے ہم نے سجانا ہے اپنے دل. حضور ساری عمر ہمارے لیے روتے رہے. تیری میری اوقات کیا ہے کیا اوقات نہ ہمارا منہ سونا نہ ہمارا وجود سونا نہ سونا بولتے نہ سونا کھاتے نہ اچھا پیتے. حضور ہمارے لیے رو رہے. کب روئے کہاں روئے سنو. جب حضور پیدا ہوئے اما آمنہ کہتی حضور پیدا ہوئے حضور نے سجدہ کیا. سجدہ کر کے اللہ کی توحید بیان کی. سجدہ کر کے رسالت کا اعلان کیا. تیسرا یہ کام کیا اے اللہ محمد کی امت کو بخش دے بخش دے. مبارک 40 دن کی ہوئی. حلیمہ پاک کہتی میرے پروڑے میں حضور ہے. آپ کو دیکھا رسول اللہ کی طاقت یہ ہے حضور کی طاقت یہ ہے. آپ فرماتی ہیں جھولے میں انگلی ہلاتے چوتھی رات آسمان کے شان کو دیکھا حضور جھولے میں انگلی ہلاتے جدھر انگلی ہلاتی ہے چاند وہی چلا جاتا ہے. اللہ اللہ حلیمہ کہتی میں نے محمد کی انگلی کی پاور کو جھولے میں دیکھا. آپ جھولے میں انگلی ہلاتے آسمان کا چاند جدھر حضور کی انگلی شان ادھر ادھر حضور کی انگلی شان ادھر شان یہ بتاتا ہے دنیا والوں کائنات محمد کی انگلی میں ہے. آپ انگلی ہلائے تو کائنات کو جنبش ہے. اللہ کا نظام محمد عربی کی انگلی میں رب نے رکھا ہے. حضور انگلی ہلاتے ہی اللہ کا نظام بدل جاتا ہے. اللہ کا سورج غروب ہو جاتا ہے. حضور انگلی ہلاتے ہی اثر سے پلٹ آتا ہے. اللہ کا چاند چوبند ہوتا ہے. حضور اشارہ کرتے ہی چاند کا کلیجہ چھڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی نے 3 مرتبہ سورج کو روکا نہیں جانے دیا. 3 مرتبہ اللہ کے حبیب نے سورج کو روکا ہے. 3 مرتبہ دنیا کو بتایا. حلیمہ پاک کی کہتی نظام خدا کا ہے اگر اللہ نے نظام کو محمد کی انگلی میں رکھا ہے. آپ کہتی میں نے دیکھا اتنی طاقت والا ہمارے محبوب پنگوڑے میں رو رہا ہے. یقین کریم گئی کان لگایا آپ موتیوں کی طرح بہ رہے ہیں. میں نے اپنے کان قریب کیے لب محمد پر وہی لفظ تھے اللہم اغفر امتی. اے اللہ محمد کی امت کو بخش دے. 28 سال کی عمر ہوئی. اللہ حلیمہ کہتی میرے پہاڑے پہ چلتے حضور کو دیکھا ایک پتھر پہ پاؤں رکھتے حضور رو پڑتے اوپر کے پتھر پہ پاؤں رکھتے حضور رو پڑتے. اس پہاڑی سے دوسری پہاڑی میں جاتے عمر 2 سال ہے رو پڑتے. حضرت حلیمہ کہتی میں قربان نبے نبے قدم ہے نوکیلے پتھر ہیں حضور پہاڑیوں پہ چڑھ رہے ہیں. کہیں پتھر لگنے سے تو حضور رو نہیں رہے. کہتی میں نے جب غور سے دیکھا اس پتھر پہ حضور قدم رکھتے وہ موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے. پتھر پہ حضور کا پاؤں چھپ جاتا ہے. پھر حیرت ہوئی جب پتھر موم ہو رہے حضور روتے کیوں ہیں آنسو کیوں بہاتے. حضرت حلیمہ کہتی ہے یہ حضور کے قریب گئی رب محمد پر جنبش تھی. حضور کی آنکھوں اور آنسو روان تھے. میں نے جب کان قریب کیے رب محمد پر
پر وہی الفاظ تھے اللہم فی امتی، اے اللہ محمد کی امت کو بخش دے۔ حضرت عباس کہتے ہیں رسول کے چچا جان جب حضور علیہ السلام کی عمر 8 سال ہوئی، میں نے حضور کو دیکھا ایک درخت کے ساتھ ایک لگا کر حضور اشکباری کر رہے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی، 8 سال کا میرا بھتیجا محمد عربی کس بات پر رو رہا ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے جب قرآن قریب کیا آپ کے لبوں پر وہی لفظ تھے اللہم فی امتی، اے اللہ محمد کی امت کو بخش دے۔ حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں جب معراج کی رات اللہ کا محبوب اپنا مہمان ہوا، آپ اللہ کے حضور حاضر ہوئے، اللہ پاک جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب تو اللہ کی راہ مہمان بن کر آیا ہے، اللہ پہ معاف مانگتا ہے، سچ یا محمد اے مصطفیٰ مانگو کیا مانگتے ہو؟ اللہ کو دینا چاہتا ہے جی محبوب مانگو یا اللہ اگر آج کی رات تو دینا چاہتا ہے تیرا محبوب دعا کرتا ہے اے اللہ آج کی رات محمد کی امت کو بخش دے۔ فرمایا اے محبوب بخش دیا، صبح سجا محمد سونیا کچھ اور مانگ لے، اے اللہ اور دینا ہے تو پھر اور امت کو بخش دے۔ سونیا میں نے بخش دیا، صبح سجا محمد اے محبوب مجھے اور مانگ لے، اے اللہ تو دیتا میں دعا کرتا ہوں ہر بار محمد کی امت کو بخش دے۔ علماء کہتے ہیں اللہ نے 700 مرتبہ کہا سجا محمد اے محمد کچھ اور مانگ لو، اے اللہ تو جب تک کہے گا سجا محمد تب تک میں کہوں گا اللہم فی امتی، اے اللہ محمد کی امت کو بخش دے۔ حتیٰ کہ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں جب حضور دنیا سے رخصت ہوئے نا حضور کو قبر انور میں میں نے اتارا، کہتے ہیں میں حضور کو لحد مبارک میں رکھ کے پلٹ رہا تھا، حضور کی آواز نے مجھے کھینچا، میں نے پلٹ کے دیکھا حضور کی آنکھوں سے قبر انور میں آنسو روا ہے، آپ کے لبوں پہ جنبش ہے۔ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں خدا کی قسم جب میں لحد میں تھا میں نے حضور کی آواز کو سنا، حضور قبر انور میں وہی دعا کر رہے تھے اے اللہ محمد کی امت کو بخش دے، اے اللہ محمد عربی کی امت کو بخش دے۔ حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں حضور کی ساری زندگی امت کے لیے روتے ہوئے گزر گئی، یاروں میں ہیں تو امت کے لیے رو رہے ہیں، مزاروں میں ہیں امت کے لیے رو رہے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں جس دن حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا اس دن حضرت ابوبکر کی میت کو وصیت کے مطابق حضور کے روزے پہ لے گئے۔ حضرت علی راضی سے فرماتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غلاموں سنو، جب حضرت ابوبکر صدیق آپ کی میت کو حضور کے دربار پہ لایا گیا کہتے میں نے حضور کو دیکھا، حضور حجرے سے باہر آئے، اپنے مزار سے باہر آئے، اپنے دربار میں سے باہر آئے، قبر انور سے باہر آئے، ابوبکر صدیق کی داڑھی پر ہاتھ رکھا اور دعا کی اے اللہ جتنی محمد کی امت میں سفید بالوں والے ہیں تو یہ ابوبکر کی سفید داڑھی کا صدقہ محمد کی امت کے بوڑھوں کو بخش دے۔ اللہ کبیرہ حضور کی ولادت سے لے کر حضور کے وصال تک اور آج مزار میں بھی حضور ہمارے لیے رو رہے ہیں، تو ہم کتنے نکمے ہیں، کتنے نکمے ہیں؟ وہ کبھی بھول کے حضور کو یاد کر رہے ہیں، کبھی یاد کر لو۔ علماء نے لکھا ہے ایک بار ایسا ہوا 3 دن حضور مسجد نبوی شریف میں نہ آیا، وہ صحابہ جن کی عید محمد کی دین میں ان سے رہا نہ گیا، بالخصوص سیدنا صدیق اکبر، عاشق اکبر، صادق اکبر، صدیق اکبر، وہ صدیق اکبر نبیوں کے بعد رسولوں کے بعد اللہ کی مخلوق میں اس کا پہلا نمبر ہے وہ ابوبکر صدیق ہے۔ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ کون؟
ابو بکر مسلمانوں کا پہلا خلیفہ، ابو بکر صدیق مسلمانوں کا دوسرا خلیفہ، فاروق اعظم مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ، عثمان غنی مسلمانوں کا چوتھا خلیفہ، مولا علی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے کہا گیا بلال تو دیا، علی تو دیا، صحابہ اکٹھے ہو جاؤ، کیا ہوا حضور نظر نہیں آتے؟ قافلہ لے کر سیدنا کے گھر پر السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اہل بیت نبوی، صحابہ کا سلام قبول کیجیے۔ جب اتنی گڑگڑاہٹ آوازیں حجرہ فاطمہ میں گئی، کون فاطمہ؟ محمد عربی کی بیٹی فاطمہ، وہ فاطمہ جس کے بارے میں حضور کہتے ہیں فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ فاطمہ جو عالمہ بھی ہے، وہ فاطمہ جو محمد کا عکس ہے، وہ فاطمہ جو فاضلہ بھی ہے، وہ فاطمہ جس سے سورج کی حیا کرتا ہے، وہ فاطمہ جو عالمہ ہے، فاضلہ ہے، راقیہ ہے، ساجدہ ہے، فاطمہ ہے، نور ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا پہلا پھول ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا اے ابو بکر صدیق، میرے پاپا تو 3 دن ہو چکے ہیں، حضور گھر پہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ کی چیخیں نکل گئی، یا اللہ یہ کیسا منظر ہے، حضور مسجد میں بھی نہیں ہے، حضور اپنے گھر میں بھی نہیں ہے، اے اللہ کہیں تم نے عیسیٰ صاحب کی طرح نبی پاک کو بلا تو نہیں لیا۔ عالم عجیب ہے، قیامت برپا ہو چکی ہے، مسلمانوں توجہ کرنا، مسلمانوں توجہ کرنا، مسلمانوں توجہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کے نام صحابہ بازاروں میں دیوانوں پر گھومتے، وہ بازار والوں حضور کو کبھی دیکھا ہو تو بتا دو، وہ بازار والوں 3 دن ہو چکے ہیں، حضور گھر پہ بھی نہیں ہے، 3 دن ہو چکے ہیں، حضور مسجد میں نہیں آ رہے۔ اور یارو بتاؤ، کل کسی نے حضور کو دیکھا ہو، پرسوں کسی نے حضور کو دیکھا ہو، آج کسی نے حضور کو دیکھا ہو، صحابہ دیوانے ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کو دیوانہ وار تلاش رہے ہیں، بازاروں میں تلاش رہے ہیں، حتیٰ کہ جنگلوں میں چلے گئے، جنگلوں میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ دیوانی کی معراج دیکھو، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک بھاری سلسلے میں حضرت سلمان فارسی پہنچ گئے، وہاں ایک چرواہے کو دیکھا، بکریاں چرا رہا ہے۔ حضرت سلمان نے سلام کیا، اس نے جواب دیا، آپ نے کہا وہ بکریاں چرانے والے، کیا تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ وہ بکریاں چرانے والے، کیا تم نے محمد کو دیکھا ہے؟ وہ بکریاں چرانے والے، تم نے میرے محمد کو آتے دیکھا ہو، میرے مصطفیٰ کو جاتے دیکھا ہو؟ وہ کہنے لگا آنے والے مسافر ذرا اپنا تعارف تو کرا، آپ ہو کون؟ کہا وہ چرواہے، میرا نام سلمان ہے، میں محمد کا غلام ہوں، رسول اللہ کا نام لیوا ہوں، حضور کا نمک خوار ہوں۔ آج 3 دن ہو چکے ہیں، حضور اپنے گھر میں نہیں ہے، حضور مسجد میں نہیں آتے، ہماری گلیاں سجی ہو گئی، ہماری زندگیاں اجڑ گئی ہیں، ہمارے جانوں کا قرار حضور ہے، ہمارے ایمان کا قرار حضور ہے، ہماری آنکھوں کی تصویر حضور ہے، ہمارے آنکھوں کا چین گزر گیا، دلوں کی رونق چلی گئی ہے۔ 3 دن سے حضور کو نہیں دیکھا، 3 دن سے حضور کو نہیں دیکھا۔ چرواہا کہنے لگا اے سلمان، میں نے بھی نہیں دیکھا، بتاؤ حضور دکھتے کیسے ہیں؟ حضور دکھتے کیسے ہیں؟ حضور کی شکل مبارک کیسی ہے؟ آپ نے کہا وہ چرواہے، اللہ نے اپنی خدائی میں ایک محمد بنایا ہے، ایک رسول بنایا ہے، ان کی آنکھیں ایسی ہیں، ان کے ابرو ایسے ہیں، ان کی داڑھی ایسی ہے، ان کے رخسار ایسے ہیں، ان کا چہرہ ایسا ہے۔ پھر دکھ کا مارا جب محمد کو دیکھتا ہے اپنے دکھوں کو بھول جاتا ہے، اور ایک بیمار حضور کو دیکھتا ہے بیماری اس کی شفا میں بدل جاتی ہے۔ اے چرواہے، آج 3 دن ہو چکے ہیں، وہ نبی نظر نہیں آتے، ہمارا آنکھوں کا قرار چلا گیا، ہمارے دلوں کی دلا بستی بحران ہو چکی ہے۔ اے چرواہے، للہ بتانا، ایسا محبوب تم نے آتے دیکھا ہو، جاتے دیکھا ہو، گزرتے دیکھا ہو، کل دیکھا ہو، پرسوں دیکھا ہو، ایک وقت میں
ان کو دیکھا نہیں، نہ آج دیکھا ہے نہ کل دیکھا ہے، کبھی دیکھا نہیں، غلام ہمیں کا ہوں، مگر ایک بات عجیب سی ہے، آج 3 دن ہو چکے ہیں، سامنے کی اس پہاڑی کے اندر کوئی ایسا ہے سجدے میں سر رکھے ہوئے لگتا ہے روٹھے خدا کو منا رہا ہے۔ اے سلمان، اللہ کی قسم، جب وہ غار میں روتا ہے پرندے پرواز روک جاتے ہیں، جب وہ غار میں اشک باری کرتا ہے میری بکریاں چلنا چھوڑ دیتی ہیں، جب اس کی آواز میرے کانوں کو ٹکراتی ہے، میرا سینہ پھٹنے پہ آ جاتا ہے، میرا کلیجہ پھٹنے پہ آ جاتا ہے۔ اے سلمان، کوئی اس پہاڑ کے اندر 3 دن سے رو رہا ہے، جب وہ روتا ہے اللہ کی قسم میرا کلیجہ پھٹتا ہے، بکریاں چلنا چھوڑ دیتی، ہوائیں رک جاتی ہیں، پرندے اپنی پرواز چھوڑ دیتی، اس کی آواز سے روتی، میری بکریاں بھی غار کے دھانے میں جا کر غار کے سوراخ میں جا کر اس کی آواز کو سن کے روتی۔ اے سلمان، مجھے اور باتیں سمجھ تو نہیں آتی مگر ایک بات بار بار سمجھ آتی ہے، کوئی یوں کہتا ہے اللہم فی امتی، اللہم فی امتی، اے اللہ محمد کی امت کو بخش دے، اے اللہ محمد کی امت کو بخش دے۔ حضرت سلمان کہتے ہیں وہ چلا ہے اللہ تجھے جزا دے، 3 دن سے رو رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں، وہی تو ہمارے محبوب محمد ہے۔ اے ابو بکر محبوب مل گئے، اے عمر محبوب کو مل گیا، تلاش کر لیا، صحابہ فلاں غار کے اندر حضور رو رہے ہیں، صحابہ فلاں غار کے اندر حضور رو رہے ہیں، فیصلہ یہ ہوا سیدہ کائنات کو بھیجا جائے۔ حضرت فاطمہ جو حضور کہتے تھے اس نے تکلیف دی، اس نے محمد کو تکلیف دی، فاطمہ مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے، رات کا پچھلا پہر ہے، اچھا کر تطہیر بولی ہے، اللہ اللہ وہ حیات کی شہزادی، وہ کائنات کی شہزادی، وہ محمد عربی کے نور کا پہلا پھول حضرت فاطمہ، وہ فاطمہ اگر کبھی دوپٹہ سے جائے حیا کے مارے سورج آگے نہیں جاتا، اللہ وہی بھیجتا ہے، اے مصطفیٰ فاطمہ کے گھر میں جاؤ، انہیں کہو دوپٹہ صحیح کر لے، سورج حیا کے مارے رکا ہوا ہے، وہ سجدہ کائنات چادر تطہیر بول کر غار کے اندر جلوہ گر ہوئی، السلام علیکہ یا ابتی، اے فاطمہ کے بابا سلام قبول کیجیے، ابو جی بس کر دو، ابو جی بس کر دو، سجدہ نور سے سر اٹھا لو، حضور رو رہے ہیں، سجدہ منت کر رہی ہے، بابا بس کر دو، حضور روئے جا رہے ہیں، صحابہ پار رو رہے ہیں، سجدہ اندر رو رہی ہے، حضور سجدے میں رو رہے ہیں، اعلیٰ کے بالا کے فرشتوں میں تہلکا مچا ہوا ہے، جبریل میں دہشت کاری ہے، فرشتے رو رہے ہیں، زمین رو رہی ہے، آسمان اشکبار ہے، سجدہ اشکبار ہے، مصطفیٰ اشکبار ہے، اللہ کی رحمت کتنی مانیے دیکھ رہی ہے، آپ روئے جا رہے ہیں، اللہ اللہ سجدہ کائنات میں اب یہ عرض پیش کر دی، بابا اگر سر نہیں اٹھاتے مجھے آپ کے خدا کی قسم، اگر آج آپ نے سر نہ اٹھایا آپ کے ساتھ آپ کی فاطمہ بھی روک سجدہ کرے گی، اتنی بھاگ کرنی تھی، اللہ رب العالمین کی رحمت میں جوش آیا ہوا تھا، پیغام بھیجا محبوب بس کر دو، محبوب سر اٹھا لو، مجھے خدا ہونے کی قسم آج اگر تیری فاطمہ نے سجدہ کیا اللہ کا عرش ہل جائے گا، اے محبوب اٹھ جاؤ، ہم وعدہ کرتے ہیں تو جس کے بارے میں کہے گا خدا اس کو چھوڑ دے گا، جس کی عافیت مانگے گا اے محبوب اللہ اس کی بخشش کر دے گا، اللہ اللہ ایسا محبوب ہمیں ہر حالت میں دیکھتا ہے، چوری کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، دودھ میں پانی ملاتے ہو حیا نہیں آتے۔ حضرت عمر خلیفہ دوم رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے گزرے، اندر ایک عورت کہتی ہے بیٹا ہم غریب لوگ ہیں، دودھ
میں پانی ملا. اس نے کہا ماں کیسی باتیں کرتی ہیں؟ عمر امیر المومنین ہے, امیر المومنین فاروق اعظم ہے. اس نے کہا بیٹا ڈار کو پر دیکھ تھوڑی رہا ہے. اس نے کہا اے ماں حضرت عمر نہیں دیکھتے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر نہیں دیکھتے, اللہ تو دیکھ رہا ہے. پتہ یہی چلا کہ بدکاری کا نظام اس بنا پر ہے, تصور کر گیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ چوری چکاری اس بنا پر عام ہے, تصور کر گیا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ بے حیائی کے اندر اسی لیے عام ہے, تصور کر گیا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ خیال کب سے مرا ہے تب تو بے حیائی کر لیے. یار بیٹی ہو کر فاحشہ بن جائے, بیٹی ہو کر بازاروں میں گھومے. اس وقت باپ کی حیا کیا ہوتی ہے جب شادی کے فنکشن میں بیٹی ناچتی ہے. باپ تیری گھر کہاں چلی گئی, آج شادیوں کی محفل میں تیری بیٹی ناچ رہی ہے, حیا نہیں آتی؟ کیوں آئے؟ تصور کر چکا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. محمد عربی جانتے جب سے یہ خیال مارا ہے تب سے بے حیائی عام ہے. یار ڈر لگتا ہے ایک چوری کر رہا چور, اور اسے کتنا صرف احساس ہو جائے کہ پولیس آدھی جان گئے کہ بس اب ارسٹ ہو گئے, اب قیدی ہو گئے. پولیس کے نام سے کرتا ہے, خدا سے نہیں کرتا. کوئی بولے شیر آیا, آواز آیا, اب بھی وہ نہیں ملے. شیر سے کرتا ہے, خدا سے حیا نہیں آتی. بلی کی میاؤں سے کرتا ہے, کتے کی بھونک سے کرتا ہے, رات کی سیاہی سے کرتا ہے, اندھیرے سے ڈر لگتا ہے, نہیں لگتا تو خدا سے نہیں لگتا. اور جس نے پیدا کیا اس سے تجھے شرم نہیں آتی, جس نے تجھے سانس سے اٹھائی اس سے تجھے حیا نہیں آتی, جس کے سر سے بچا ہوا ہے اس سے بھی حیا نہیں آتی. میں نے کتاب میں پڑھا ہے 26 قسم کی قومیں تھی, اللہ نے ایک گناہ کی وجہ سے اپنی شکلوں کو بدلا. ایک گناہ کرتے تھے کم تولا, اللہ نے شکل بدل دی. جھوٹ بولا, اللہ نے شکل بدل دی. ایک گناہ کرتے تھے کسی کو اللہ نے کتا بنایا, پچھلی قوموں کی بات. اے اللہ کے لوگ سمجھو, توجہ کرو. ایک گناہ کرتے تھے اللہ نے کتا بنا دیا. ایک گناہ کیا اللہ نے بندر بنا دیا. ایک گناہ کیا اللہ نے ریچھ بنا دیا. ایک گناہ کیا اللہ نے کوا بنا دیا. ایک گناہ کیا اللہ نے خنزیر بنا دیا. ایک گناہ کیا اللہ نے بچھو بنا دیا. ایک گناہ کیا اللہ نے اسے چوہا بنا دیا. ایک گناہ کیا اللہ نے اسے پرندہ بنا دیا. ایک گناہ کیا اللہ نے اسے الٹا جانور بنا دیا. ایک گناہ کیا قبر کھودنے والا جانور بنا دیا. ایک گناہ کرتے تھے اللہ نے ان کی شکلوں کو بدل دیا. 26 قسم کی قوموں نے ایک گناہ کیا اللہ نے شکل بدل دی. ہم تو سارے پاپڑ ملے ہوئے, کون سا گناہ ہم نہیں کرتے؟ آج کے دور کا مسلم وہ کون سا گناہ ہے؟ بے نماز یہ دیکھو تو مسلمانوں میں, آج کے مسلمانوں میں ہیرا پھیری دیکھو, آج کے مسلمانوں میں چوٹ بجانے دیکھو, آج کے مسلمانوں میں جھوٹ کا گرم بازار, آج کے مسلمانوں میں کردار بگڑ چکا, آج کے مسلمانوں میں آنکھیں بے نور غلیظ ہوگی, آج کے مسلمانوں میں دل گندے ہو گئے, آج کے مسلمانوں میں زبان کا گندا ہو گیا, آج کے مسلمانوں میں تن میلا ہو گیا, آج کے مسلمانوں کا من میلا ہو گیا, آج کے مسلمانوں کا طبیعت میلی ہو گئی, آج کے مسلمانوں کی ماں باپ کا گستاخ ہو گیا, آج کا مسلمان صحابہ کا گستاخ ہو رہا ہے, آج کا مسلمان حضور کو بھونکتا ہے, آج کا مسلمان سجدہ کو بھونکتا ہے, آج کا مسلمان کو ولیوں کو نہیں مانتا, آج کا مسلمان اور جتنے غریب ہیں جتنے بھی پلیب ہیں پھر بھی شکل تبدیل نہیں ہو رہی. ایک گناہ کرتے تھے شکل بدل دی, سب گناہ ہے شکل سلامت ہے. کیوں؟ ہمارے پنجاب کے بزرگ تھے, وہ کہتے تھے کہیں منہ والے کا منہ میں یہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے کہ اللہ تمہارے چہرے کو بگڑنے نہیں دیتا. حضور کا چہرہ ہے, جب
سے محمد کا غلام ہوا ہے، اللہ محمد کے صدقے تجھ پر رحمت کی نگاہ رکھتا ہے۔ اتنے گندے ہو کر بھی ان کی نگاہوں میں اتنے گندے ہو کر ان کی نگاہوں میں اللہ ایمان سے بتاؤ، اتنے گندے ہیں تب بھی ان کی نگاہوں میں جب ہم سچے ہو جائیں گے پھر کرم کیسا برسے گا۔ ایمان سے بتاؤ، ایسے لوگوں سے بے وفائی جھجتی ہے؟ کون کسی بولو جس نے قبر میں کام آنا شر میں کام آنا۔ حضرت مفتی احمد خانقی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہے 50,000 سال دنیا کے برابر ایک دن ہوگا، ساری مخلوق کا فیصلہ 4 گھنٹے میں ہو جائے گا۔ ساری مخلوق اے ٹو زیڈ 4 گھنٹے کے ساتھ کلیئر، باقی مفتی صاحب فرماتے ہیں باقی ٹائم اللہ خود واضح فرمائے گا، بیان سنائے گا، کیا او محشر کرو میں نے محمد کی آنکھیں ایسی بنائی نہیں، میں نے حضور کا رخسار ایسے بنایا نا، میں نے حضور کی شکل کو ایسے سجایا تھا، یہ میرا روم ہے منہ ہے، آج جو یہ بولے گا خدا وہی کرے گا۔ دنیا میں یہ پاور رکھی تھی شاید مان جاؤ، اے محبوب یہ بھولے ہوئے شان کو توڑ بتا اللہ کا یہ واحد خلیفہ اعظم ہے، اس کو مان لو سمجھ لو اللہ کو مان لیا۔ میں نے انہیں پاور دی تھی تب بھی تم نہ سمجھے، شان کو بلاتا تھا شان آ جاتا تھا تب بھی تم نہیں سمجھے، پتھر ان کی مٹھیوں میں کلمہ پڑھتے تھے تب بھی تو نہ سمجھا، مگر آج خود سمجھاتا ہوں، آج میں وہ اس کرسی پر موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام بخاری بھی اس کو لائے ہیں، صاحب ترمذی بھی اس روایت کو لائے ہیں، مسلم شریف والا بھی اس کو لایا، اور میرے اعلیٰ حضرت نے پورا رسالہ لکھ ڈالا ہوگا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، مائے حیا اور شرم کے پسینے میں ڈوبے ہوئے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں اتنا بندے کو پسینہ ہوگا کہ جہاز چھوڑ کر وہ جہاز اس میں تیرنے لگ جاتا ہے، کسی کے ٹخنوں تک پسینہ، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ، کسی کے سینے تک پسینہ، کوئی خود پسینے میں ڈبکیاں مارتا ہوگا، اتنے میں ایک بولے گا کسی کو ڈھونڈو عذاب سے بچو، آدم پاک کے پاس آئیں گے، اے آدم پاک اللہ نے آپ کو اپنے قدرت کی ہاتھوں سے بنایا ہے، مشکل سے نکالو ہمیں اس عذاب سے نکالو۔ آدم علیہ السلام کہیں گے نا اس لائق میں نہیں ہوں، اذهبوا الی غیری، کوئی اور دروازہ دیکھو، کرتے کراتے گرتے پڑتے یہ تمام مخلوق حضرت ابراہیم تک، ابراہیم بھی کہیں گے اذهبوا الی غیری، کرتے کراتے موسیٰ پاک کے پاس آئیں گے، اے اللہ کے رسول آپ کی بڑی شان ہے، آپ اللہ سے کلام کرتے تھے، آپ کلیم اللہ ہے، اللہ کرم کرے ہمیں نجات دلاؤ، مشکل کی گھڑی ہے، کلیم اللہ بھی بول پڑیں گے ہم اس لائق نہیں ہیں، اذهبوا الی غیری، عیسیٰ پاک کے پاس آئیں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کی روح ہے، اللہ پاک نے آپ کو یہ شان بخشی ہے، آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے، کوڑیوں کو شفا دیتے تھے، ماکدار اندھوں کو درست کر دیتے تھے، اور دعا کرو دہشت کی سختی سے بچاؤ، آپ کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، نا ہم اس لائق نہیں ہیں، کسی اور کے پاس چلو، اتنے میں کوئی کہے گا وہ دیکھو محمد عربی آ رہے ہیں، امت گرتی پڑتی حضور کے پاس، سرکار سے عرض کرے گی، امت قوم حضور سے عرض کرے گی، جانے جانا غلاموں کا حال دیکھو ہم نمکیاں کھا رہے ہیں، اس عذاب سے بچاؤ، حضور یہ نہیں کہیں گے اذهبوا الی غیری، حدیث کے جملے ہیں، میرے رسول کہیں گے انا لہا انا لہا، آؤ آؤ اس کام کے لیے محمد پہلے سے موجود ہے،
سجدہ کریں گے. بڑی حسین بات آ گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسلمانوں توجہ کرنا, سارے نبی موجود ہیں, حضور نے سجدہ کیا, حضور رو رہے ہیں. اتنے میں اللہ فرمائے گا محبوب سر اٹھا لو, ارفع رأسک, اے محبوب اپنا سر اٹھا لو. بڑی مزے کی بات ہے, وہ کریم ہے, صحیح سر اٹھایا جا رہا ہے. اللہ نے آدم سے نہیں کہا, جبکہ آدم بڑی شان والے ہیں. اللہ نے نبیوں سے نہیں کہا, رب محمد عربی سے خطاب کر رہا ہے. فرماتا ارفع رأسک, اے مصطفیٰ اپنا سر اٹھا. عارفین لکھتے ہیں, اللہ کے اولیاء لکھتے ہیں, اس میں لطیف نکتہ ہے, جب کوئی سجدے سے سر اٹھاتا ہے, سامنے جو موجود ہوتا ہے, سر اٹھاتا ہے سجدے والا, اس کا چہرہ سامنے والے کی نگاہوں میں ہوتا ہے. اللہ روایتوں میں لکھا ہے اللہ کے حبیب سر اٹھائیں گے, قدرت کی منشا یہ ہے میرا یہ حال, سر اٹھائے قدرتی راہ کرے. مانگ کیا مانگتے ہو دیا جائے گا, شفاعت کرو پوری کی جائے گی, جو کہو گے مانا جائے گا. سرکار کریم روایت میں 4 بار سجدہ کریں گے. اللہ پھر کہے گا ارفع رأسک, محبوب سر اٹھاؤ, پھر سر اٹھائیں گے. اللہ کی قدرت پھر دیدار کرے گی, پھر تیسرا سجدہ کریں گے, حتیٰ کہ رب العالمین کے محبوب